اللہ جل مجدہ کی بے حساب حمد و ثنا کے بعد واجب القدر واجب التعظیم معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اپنے نیک بندوں کا، اپنے ولیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں، وعباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے اندر رعونت نہیں ہوتی، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ وہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کے اور بھی کئی اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا میرے جو ولی ہیں، میرے جو اولیاء ہیں، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، میرا ولی اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر میری عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتا ہے، تو جب بھی انہیں دیکھے گا کبھی قیام کی حالت میں پائے گا، کبھی رکوع کی حالت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں انہیں پائے گا۔ آج کی اس نشست میں دو موضوعات میں نے بیان کرنے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں چند منٹ کی عمل گفتگو سلطان الہند، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگاں جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان مختصر سے اس وقت میں چند ایک آپ کے واقعات پیش کروں گا اور پھر تحفظ ناموس قرآن کے حوالہ سے آخر پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند و بالا بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، جو بھی روئے زمین پہ جس کو مقام ولایت ملا ہے قرآن کا فیضان اسے عطا کی گئی ہے، یعنی قرآن کا فیضان اسے ولایت عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ اللہ کا ولی جو بھی ہوا ہے، جس کو اللہ نے مقام ولایت عطا فرمائی ہے، اس نے قرآن سے محبت کی ہے۔ قرآن کا یہ فیضان ہے کہ دیکھیں سابقہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں ان کے اندر تحریف کی گئی، رد و بدل کر دی گئی، لوگوں نے اپنی من مرضیاں کی رد و بدل کر دی، تحریف کی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی سچی اور سچی کتاب ہے کہ جس کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ، آپ کا تھوڑا سا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام حسن ہے، کیا نام ہے؟ حسن ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سیدنا غیاث الدین رحمہ اللہ، یہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ماہنور ہے۔ حضرت خواجہ حسن المعروف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے القابات، آپ کا ایک لقب ہے معین الدین، کیا نام ہے؟ لقب آپ کا معین الدین، یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ لقب ہے۔ اور دوسرا لقب آپ کا کیا ہے؟ سلطان الہند۔ تیسرا لقب آپ کا
پرور تھے. کوئی بھی غریب آپ کے پاس آ جاتا تو آپ کوئی بھی دکھیارا اپنا اس کے دکھوں کا مداوا کر دیتے تھے. اس وجہ سے بچپن سے ہی آپ کو حضور غریب نواز کے لقب سے ملقب کر دیا گیا. اسی لقب سے بھی پکارا جاتا تھا. عطائے رسول آپ کو کہا جاتا ہے. عطائے رسول آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمائی اور ولایت عطا کرنے پر آپ کو فرمایا کہ ہندوستان چلے جاؤ, وہاں پہ جا کے دین مدین کی تبلیغ و ارشاد کا کام کرو, وہاں پہ تمہاری ضرورت ہے. اس وجہ سے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے. اس وجہ سے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے. سلطان الہند, ہندوستان کی بادشاہی اللہ نے آپ کے مقدر میں فرمائی ہے. اس وقت انگریز کی حکومت تھی. انگریز وزٹ کرتے کرتے گزر رہا ہے. راجستھان کے علاقے سے جب گزرنے لگا تو دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایک کثیر تعداد میں ہیں کہ جو چادریں اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں, مزارات میں ڈالنے والی جو چادریں ہیں, ننگے پاؤں چل رہے ہیں, جوتا بھی نہیں پہنا ہوا. بڑے عقیدت, بڑے احترام کے ساتھ لوگ چادریں, پھولوں کی چادریں لے کے جا رہے ہیں. انگریز جو وزٹ پہ آیا تھا دیکھنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کس کی بادشاہ, کسی بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں. اس نے کہا ہاں ایک ہی یہاں کا شہنشاہ ہے. وہ ساتھ چل پڑا. چلتے چلتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار پہ جب پہنچانا تو اس نے دیکھا یہاں پہ تو مزار ہے, قبر ہے. تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھا کہ یوں تو لوگوں کے اوپر ہماری حکومت ہے, لیکن ہمارے ڈر سے لوگ ڈرتے ہوں گے خوف کی وجہ سے. اصل حکومت جو دلوں پہ کر رہا ہے وہ یہ صاحب قبر خواجہ معین الدین چشتی ہے. اصل حکومت یہ ہے جو دلوں پہ حکومت کی جاتی ہے. تو خواجہ صاحب کو اللہ نے آج بھی یہ وہ حکومت عطا فرمائی ہے کہ صرف اپنے ہی نہیں, اپنے مسلمانوں سے بڑھ کر اجمیر شریف کے اندر غیر مسلم جو ہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زیادہ مانتے ہیں. اپنے تو جو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں. ہم نے دیکھا ویڈیوز کے ذریعے کہ وہاں پہ تو غیر مسلم بھی بڑے بڑے آگے چادریں چڑھاتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, اور جو بھی میرے غریب نواز کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے, میرا غریب نواز کسی کو بھی خالی نہیں موڑتا, ہر ایک کو اس کی طرف سے سوا عطا کیا جاتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 ہجری کو پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم والد گرامی سے وہیں سے حاصل کی. اور پھر چلتے چلتے حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ جب پروان چڑھے تو پھر آپ کو تعلیم اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا. وہاں سے دور دراز علم دین کے حصول کے لیے چلے اور پھر وہاں سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ ایک وقت وہاں پہ گزارنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز بغداد معلیٰ میں تشریف لے کے آئے. جب ظاہری علوم حاصل کر لیا تو پھر اب باطن کی پیاس بجھانے کے لیے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ اب کوئی ایسا پیشوا پکڑا جائے کہ جو میرے باطن کو روشن کر دے. تو آپ پھر ہربنی, ایک ہربن علاقہ ہے, وہاں پہ تشریف لے کے گئے. سنا تھا انہوں نے کہ یہاں پہ ایک حضرت خواجہ عثمان ہربنی رحمہ اللہ ہے کہ جو ایک نگاہ فرماتے ہیں تو اس نگاہ با کمال سے بندے کو مقام ولایت پر فائز کر دیتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ وہاں سے چلتے چلتے حضرت اپنے شیخ کامل خواجہ عثمان ہربنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں پہنچے. اب پیر بھی کیسا کامل ہے, کیسا نگاہ
बड़े पुरतपाक अंदाज से इस्तेमाल किया, सीने से लगाया, कुछ औलाद और वज़ाइफ बता दिए कि ये मोइनुद्दीन वहां पे बैठ के पढ़ो हुजरे के अंदर। आपने पढ़ा, वो वज़ाइफ पढ़े, कुछ सूरह इखलास, फातिहा और दीगर औलाद और वज़ाइफ पढ़ने के लिए जब एक वक्त दिया, पढ़ के फौरन आ गए। हुजूर मेरे लिए और क्या हुक्म है? जब ये पढ़ने के बाद ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद ने फरमाया आसमान की तरफ नजर करो। जब देखा तो पूछा मुर्शिद कामिल ने, ऐ मोइनुद्दीन बता क्या नजर आया है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप अर्ज करते हैं, हुजूर मैं अल्लाह के अर्श मुअल्ला को देख रहा हूं। फर्श पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं। आप अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने अर्श मुअल्ला को देख लिया है। फरमाया निगाह जमीन की तरफ करो, नीचे करो। जब नीचे जमीन की तरफ निगाह डाली तो देखा, मुर्शिद सादिक ने पूछा बता अब क्या देखा है? अर्ज की हुजूर अब मेरी नजर नीचे जमीनों को क्रॉस करके तहत सरा में पहुंच चुकी है। आपके मुर्शिद कामिल ने फरमाया अभी और वज़ाइफ पढ़ो, और पढ़ाई करवाई, और चिल्ला करवाया और आप दिए। तो फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि अब बताओ। तो आपने अर्ज की हुजूर अब अल्लाह ने मुझ पर सारे हिजाबात उठा दिए, क्यों तो उंगलियां की। फरमाया अब मेरी उंगलियों के अंदर देखो। मुर्शिद कामिल मुरीद सादिक से कह रहा है। जब देखा अर्ज की हुजूर अल्लाह की 18,000 मखलूक को मैं यहां से देख रहा हूं। कितनी मखलूक को? 18,000 मखलूक को हुजूर मैंने अभी देख लिया है। आपने सीने से लगाया, अपने पास रखा, तरबियत करते रहे, मजीद पालिश किया। फिर आपको लेकर मुर्शिद कामिल ने आज़मे सफरे हज्जे बैतुल्लाह किया। आप जब अपने मुरीद पाक को लेके मदीना तैयबा की तरफ, मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ गए, मैं बहुत सारे शॉर्टकट करके ले जा रहा हूं वाक़े को। जब आपके मुर्शिद कामिल अपने मुरीद कामिल को लेके अल्लाह की बारगाह में बैतुल्लाह में पहुंचे, तवाफ़े काबा कर लिया। जब तवाफ़े काबा किया तो वहां पे खड़े होके आसमान की तरफ हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह आप अर्ज करते हैं, मौला मेरी कुल जिंदगी का कुल सरमाया मोइनुद्दीन की सूरत में लेके आया हूं। मौला कल कयामत के दिन अगर कोई मुझसे पूछेगा, अगर तू पूछेगा तो उस्मान क्या लाया है, तो तेरी बारगाह में मैं मोइनुद्दीन को पेश करने वाला हूं। मौला यहाँ पे भी इसे कबूल फरमा। तो आवाज आती है कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुरीद कि जिससे पीर की पकड़ करे, काश हमें भी ऐसा जज्बा पैदा हो जाए। हजरत से भी बकार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए। मुरीद अपने पीरे कामिल के साथ मदीना तैयबा की नगरी में हाजिर हुए। सरकार के कदमैन शरीफैन में जब हाजिर हुए, मुआजा शरीफ पे हाजिर हुए, तो सरकार के जनाब में जब हाजिरी का सलाम पेश किया, मुर्शिद कामिल फरमाते हैं मोइनुद्दीन सरकार की बारगाह में सलाम पेश करो। जब सलाम किया ख्वाजा साहब ने तो गुंबद खजरा